سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سوانح خاکہ، جامع القرآن، خلیفہ ثالث، امیر المومنین ذو النورین، پیکر حیا و غنا، ابو عبداللہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے چھٹے سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت کی تاریکیوں میں بھی آپ کا کردار نہایت روشن اور سیرت مبارکہ بے حد حسین تھی۔ تب بھی آپ کی خوبیوں کے پیش نظر معاشرے میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تب آپ کی عمر 34 سال تھی۔ چنانچہ آپ نے اعلان نبوت کے فوری بعد اسلام قبول کر کے السابقون الاولون میں شامل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے 13 سال مکی اور 11 سال مدنی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی ساتھی رہے اور ہر موقع پر دین اسلام کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تاریخ انسانیت کا یہ امتیازی وقار آپ ہی کے حصے میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک کے بعد دیگر اپنی 2 شہزادیوں کا آپ سے نکاح فرمایا۔ آپ نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ ہجرت کرنے کا منفرد اعزاز بھی حاصل کیا۔ اہل بدر میں بھی شمار ہوئے۔ عشرہ مبشرہ میں شمولیت کا شرف بھی نصیب ہوا۔ غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ غطفان کے مواقع پر جہاد کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آپ کو جانشین منتخب فرمایا۔ بیر روما کی خریداری، غزوہ تبوک کی تیاری اور مسجد نبوی کی توسیع کے مواقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جنت کی خوشخبری پانے کی سعادت بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی مقدر ٹھہری۔ آپ نے وصال نبوی کے بعد 12 سال تک حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مشیر خاص کے طور پر خدمات انجام دیں اور حسب سابق خدمت اسلام میں پیش رہے۔ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد محرم الحرام 24 ہجری سے ذوالحجہ 35 ہجری تک 12 سال تیسرے خلیفۃ المسلمین کے منصب جلیل پر فائز رہے۔ دوران خلافت متعدد علاقوں کی فتوحات، جمع قرآن حکیم اور بحری راستے سے جہاد کے علاوہ بھی کئی نمایاں کارنامے انجام دیے۔ بالآخر 82 سال عمر مبارک پا کر دشمنان اسلام کی طرف سے گھر کے محاصرہ اور قاتلانہ حملے کے بعد جمعۃ المبارک کے دن روزہ کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو جامع شہادت نوش کیا۔ آپ جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ احادیث کریمہ کے مطابق روز حشر شفیع معاشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میدان معاشر کی طرف روانہ ہوں گے، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت کا اعلیٰ مقام پائیں گے۔